بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحرا کی دعا ہے ماتم یہ ماتم کیسے رک جائے؟ صحرا کی دعا ہے ماتم۔ حسینی غم کا نمائندہ RMS چینل مثال شمس ہے تابندہ۔ RMS چینل صدائے صحرا یہ پہنچا رہا ہے گھر گھر میں، ہزاروں سال رہے زندہ RMS چینل۔ بچپن ہو لڑکپن ہو جوانی کے ضعیفی، سب کی ہے پسند ایک وقت RMS چینل۔ زینب مزتر ہے تنہا یا علی اب آئیے، زینب مزتر ہے تنہا یا علی اب آئیے، زینب مزتر ہے تنہا یا علی اب آئیے۔ میں نے کرتی تھی زینب درمیان کربلا، ہے کہاں عباس و قاسم ہم شبیہ مصطفیٰ، کس کو دے آواز زینب کون اب باقی رہا، کس کو دے آواز زینب کون اب باقی رہا، اب نہیں کوئی سہارا یا علی اب آئیے، زینب مزتر ہے تنہا یا علی اب آئیے، زینب مزتر ہے تنہا یا علی اب آئیے، ہے دیارے تیغ و خنجر زندگی بے آس ہے، دھوپ ہے دشت بلائے رنج و غم ہے پیاس ہے لہو زخموں سے جاری ہر غضب کی پیاس ہے لہو زخموں سے جاری ہر غضب کی پیاس ہے، مضطرب ہے قلب زہرا یا علی اب آئیے، زینب مزتر ہے تنہا یا علی اب آئیے، زینب مزتر ہے تنہا یا علی اب آئیے، ایک تنے مظلوم پر تیروں تبر تیغو سنا، دیکھ کر مظلوم کو ظلم و ستم کے درمیان، خون برستا ہے زمین پر رو رہا ہے آسمان، خون برستا ہے زمین پر رو رہا ہے آسمان، ہے یہ منظر کربلا کا یا علی اب آئیے، زینب مزتر ہے تنہا یا علی اب آئیے، زینب مزتر ہے تنہا یا علی اب آئیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمین رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر صلوات پڑھیں محمد حضرات کسی مسجد میں جو عالم جو مولوی نماز پڑھاتا ہے اسے یہ حق ہوتا ہے یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ نمازیوں کی صفوں کو درست کروائے لہذا میں سمجھتا ہوں کہ ایک ذاکر کو بھی یہ حق ہے کہ وہ سامعین کی صفوں کو درست کر لے لہذا آج پھر آپ سے گزارش ہے کہ یہ دور دور نہ بیٹھیں تھوڑا قریب آ جائیں اٹھ کے تو بہتر ہے ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ محمد آ جائیے بھائی تھوڑا ایک باوجہ بلند صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ محمد دیکھیں قبلہ مجھے اس بات کا مکمل طور پر احساس ہے اعتراف ہے کہ ان مجالس میں اور ان مجالس کے علاوہ بھی یہاں بیٹھے ہوئے سامعین بہترین ذاکرین کو علماء کو خطبہ کو سماعت فرما چکے ہیں ان کے سامنے میری کسی قسم کی
کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن بہرحال حکم ہے آپ کے سامنے حاضر ہوں. چند باتیں حسب حیثیت اپنی کم مائگی کا اعتراف کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کرنا مقصود ہے. میں نے آپ کے سامنے سورہ قدر کی ابتدائی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. کل کی مجلس میں چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھیں. عزیزوں، سورہ قدر قرآن مجید کا وہ سورہ ہے کہ جس کو معصوم نے تاکید فرمائی ہے مومنین کے لیے کہ وہ اپنی نماز میں سورہ قدر کی تلاوت کو ضرور ادا کیا کرے. عزیزوں، اس سورہ کے بہت سے خصوصیات ہیں، بہت سے فضائل ہیں، بہت سے اوصاف ہیں جو کتابوں میں بیان ہوئے ہیں. سورہ قدر کی ایک شان، ایک فضیلت یہ بھی بیان ہوئی ہے کہ سورہ قدر انسان کو حشرات الارض کے شر سے محفوظ رکھتا ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل. اگر میں بچوں کے لیے حشرات الارض کا ترجمہ کر دوں تو زیادہ بہتر ہے کہ سورہ قدر انسان کو کیڑے مکوڑوں کے شر سے محفوظ رکھتا ہے. اسی لیے ہمارے یہاں طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے، کوئی اس دنیا سے گزر جائے، تو جب اس کی تدفین عمل میں آتی ہے اور قبر بنا دی جاتی ہے تو مومنین قبر کے چاروں طرف بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی انگلیوں کو قبر کی مٹی میں داخل کر کے سورہ قدر کی تلاوت کرتے ہیں. عزیزوں، یہ صرف رسم نہیں ہے، یہ بے وجہ نہیں ہے، یہ بے سبب نہیں ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ چونکہ سورہ قدر انسان کو کیڑے مکوڑوں کے شر سے محفوظ رکھتا ہے، لہذا جب مومنین اپنی انگلیوں کو قبر کی مٹی میں داخل کر کے سورہ قدر کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کی انگلیوں سے جو شعاعیں نکلتی ہیں، جو ریز نکلتی ہیں، وہ قبر کے اندر جاتی ہیں اور ان کی برکت سے مرنے والا کیڑے مکوڑوں کے شر سے محفوظ رہتا ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. اس لیے بہت توجہ آپ حضرات کی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن اگر بچوں کے علم میں آ جائیں تو بہتر ہے، اسی لیے سورہ قدر کی تلاوت کی جاتی ہے. لیکن عزیزوں، افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ بیان کیا کہ سورہ قدر کی تلاوت کی برکت سے ایک عام انسان، ایک خاطی انسان، ایک غیر معصوم کی انگلیوں سے جو شعاعیں نکلتی ہیں، جو ریز نکلتی ہیں، وہ قبر کے اندر جاتی ہیں تو مرنے والا کیڑے مکوڑوں کے، حشرات الارض کے شر سے محفوظ رہتا ہے. ہم یہ بات حیدرآباد میں پڑھیں یا لکھنؤ میں پڑھیں یا ہندوستان کے کسی شہر میں پڑھیں یا پاکستان میں جا کے پڑھیں یا کہیں بھی جا کے پڑھیں، نہ کوئی اعتراض ہوتا ہے، نہ کوئی سوال ہوتا ہے، نہ کسی کو کوئی شبہ ہوتا ہے، نہ کسی کو کوئی شک ہوتا ہے. سب کی سمجھ میں بڑی آسانی سے آ جاتا ہے کہ ہمارے جیسے خاطی انسان کے سورہ قدر کی تلاوت کرنے سے انگلیوں سے نکلنے والی ریز، انگلیوں سے نکلنے والی شعاعیں مرنے والے کو کیڑے مکوڑوں کے شر سے محفوظ رکھتی ہیں. لیکن اگر یہ پڑھا جائے تو بہت سو کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر مولا علی قبر میں تشریف لے آئے، ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. دیکھیں قبلہ، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. یہ بات آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی کہ مولا علی کے آنے سے عذاب میں تخفیف کیسے ہو جاتی ہے. اب ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ آپ سمجھیں گے تو بولیں گے ضرور. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں اکثر مقامات پر گفتگو ایسے کی ہے
دیکھیں میرے بزرگ کثرت سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لہذا ان کی سماعتوں پر بھرپور بھروسہ کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اکثر مقامات پر اللہ نے قرآن میں گفتگو ایسے کی ہے کہ پہلے کوئی کلیہ بیان کیا. اب بھی تو متوجہ رہیں، اللہ نے پہلے کوئی کلیہ بیان کیا اور وہ کلیہ بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا الا، اور الا کے بعد اللہ نے کسی گروہ کو یا کسی جگہ کو یا کسی شخص کو یا کسی عمل کو اس کلیے سے مستثنا قرار دیا، ایگزمپٹ قرار دیا. میں آپ کے سامنے دو چار مثالیں دے دوں تو بات آپ کی سمجھ میں آ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر. اللہ نے کہا عصر کی قسم، عصر کی قسم، زمانے کی قسم، وقت کی قسم، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں. ایک کلیہ بیان ہو گیا کہ سارے انسان خسارے میں ہیں. اس کے بعد آیا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے کہ جو ایمان لانے والے ہیں اور اعمال صالحہ بجا لانے والے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ الا سے پہلے خسارہ ہے، الا کے بعد نفع ہے. کیا سمجھیں آپ؟ الا سے پہلے خسارہ ہے، الا کے بعد نفع ہے. میں ایک دو مثالیں اور آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ کسی نے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ مولا کوئی ایسا جملہ بتائیے کہ جو اگر آدھا زبان سے ادا کیا جائے تو کفر ہے اور اگر پورا زبان سے ادا کیا جائے تو ایمان ہے. تو آپ کے امام نے فرمایا کہ وہ جملہ ہے لا الہ الا اللہ. غور نہیں کیا آپ نے، میں کیا عرض کر گیا؟ امام کا قول ہے، فرمایا لا الہ الا اللہ. فرمایا اگر صرف تم نے لا الہ کہا تو اس سے بڑا کوئی کفر نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا مطلب ہوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے. تو اگر کوئی لائق عبادت نہیں ہے تو پھر سجدہ کیسا، نماز کیسی، رکوع کیسا، مسجدیں کیسی، مصلے کیسے، رمضان کیسا، روزے کیسے، نمازیں کیسی، اگر صرف لا الہ پہ رک گئے. لیکن لا الہ کے بعد کیا کہا؟ الا اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ لا الہ کا مطلب ہوا کوئی معبود نہیں ہے، الا اللہ کا مطلب ہوا سوائے اللہ کے. تو اللہ سے پہلے کفر ہے، اللہ کے بعد ایمان ہے. کیا سن رہا یہ مجمع؟ اللہ سے پہلے کفر ہے اور اللہ کے بعد ایمان ہے. اب ایک جملہ عرض کر رہا ہوں کہ جنگ احد میں جبریل آسمان سے چلے، پیغمبر کو تنہا دیکھا کوئی موجود نہیں ہے تو جبرائیل نے آواز دی لا فتح، یعنی کوئی مرد میدان نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کوئی مرد میدان نہیں ہے. پھر وہی آیا الا علی، سوائے علی کے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سے پہلے کوئی نہیں ہے، اللہ کے بعد علی موجود ہے. ایسے ہی عزیزوں سورہ بقرہ کی وہ آیتیں کہ جن کو آپ آیت الکرسی کہتے ہیں، اسی میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے کہ جو اللہ کے سامنے کسی کی شفاعت کرے. کیا سمجھیں آپ؟ کون ہے جو اللہ کے سامنے کسی کی شفاعت کرے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگوں کے اعضاء و جوارے ان کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے، سوا نیزے پہ آفتاب ہوگا، پیاس کی وجہ سے زبانیں باہر نکلی ہوئی ہوں گی، قرآن کی زبان میں پیر اپنے مرید پر لعنت کر رہا ہوگا، مرید اپنے پیر پر لعنت کر رہا ہوگا. ایسے موقع پر کون ہے جو کسی کی شفاعت کرے؟ اس لیے کہا گیا من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے کسی کی شفاعت کرے. لیکن پھر وہی لفظ آیا الا باذن، سوائے ان کے کہ جنہیں اذن ملا ہوا ہے، سوائے ان کے کہ جنہیں اجازت ملی ہوئی ہے، سوائے ان کے کہ جنہیں اذن ملا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سے پہلے کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ کے بعد ایک گروہ ہے کہ جسے اذن ملا ہوا ہے. اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں بھیا، ذاکرین بھی دو طرح کے ہیں، کچھ اللہ سے پہلے والے، کچھ اللہ کے بعد والے. نہیں عزیزوں، جو حق تھا شاید وہ سننے کا آپ نے ادا نہ کیا. کچھ اللہ سے پہلے والے، کچھ اللہ کے بعد والے، کچھ خالی یہیں پر ٹھہر جاتے ہیں. من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے کسی کی شفاعت کرے؟ کچھ اللہ کے بعد والے ہیں، الا باذن. اب فرق سن لیجیے، بات سمجھ میں آ جائے گی. جو اللہ سے پہلے ٹھہر جاتے ہیں ان کو قبر میں فقط 50 میٹر کا اژدہا نظر آتا ہے. جو اللہ کے بعد تک جاتے ہیں انہیں اژدہے کو چیرنے والا بھی نظر آتا ہے.
وہ توجہ عزیزوں. تو بہرحال ایک سورہ قدر کی فضیلت یہ بیان ہوئی ہے کہ سورہ قدر انسان کو حشرات الارض سے محفوظ رکھتا ہے. لیکن جن کو آنا تھا وہ آ گئے. اب مجھے زیادہ انتظار نہیں کر رہا ہے. آج کی مجلس کا جو خاص موضوع ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. انشاءاللہ اسی کے اوپر مجلس تمام ہو جائے گی. پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں اور میں سورہ قدر سے الگ ہٹ کے بھی گفتگو نہیں کرنا چاہتا. عزیزوں سورہ قدر کی فضیلت کیا ہے, سورہ قدر کی شان کیا ہے, سنیے. آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام امام کے سامنے امام کے شاگرد رشید جناب فضال تشریف فرما. جناب فضال امام کے قریب ترین صحابیوں, امام کے بہترین شاگرد امام کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. امام نے فرمایا فضال اگر کبھی کوئی تم سے, دیکھیں یہ میں ان بچوں کو بتا رہا ہوں, پورا قرآن بچوں کو یاد نہیں ہو سکتا. امام نے ایک آسان سا راستہ بتایا جو ان کے لیے بھی تھا اور آپ کے لیے بھی ہے. امام نے کہا اگر کبھی کوئی تم سے ہماری ولایت اور خلافت اور امامت کے سلسلے میں بحث کرے, دیکھیے عزیزوں اگر میرا نقطہ ہو, ایک صلوات اور پڑھے پر محمد و آل محمد. سنیں قبلہ, امام فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی تم سے ہماری ولایت اور امامت اور خلافت کے سلسلے میں بحث کرے, آپ میری طرف متوجہ رہے, تو تم دلیل کے طور پر, ثبوت کے طور پر اس کے سامنے سورہ قدر کو پیش کرو. سورہ قدر کو پیش کرو. جناب فضال نے پوچھا کہ مولا سورہ قدر سے آپ کی ولایت اور امامت کیسے ثابت ہوتی؟ امام نے فرمایا فضال جب کوئی سورہ قدر تمہارے سامنے پڑھے تو اس سے یہ پوچھو کہ سورہ قدر میں اللہ نے کیا اعلان کیا ہے, تو وہ جواب دے گا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ, تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. اس سے کہو آگے پڑھو, تو وہ پڑھے گا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر, یعنی اس رات میں اللہ ملائکہ کو اور روح کو نازل فرماتا ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ امام نے فرمایا اس سے پوچھو کہ سورے میں جو اعلان ہوا ہے یہ صرف رسول کی حیات تک محدود ہے یا قیامت تک کے لیے ہے؟ جب وہ یہ کہے کہ یہ قیامت تک کے لیے ہے تو اس سے یہ پوچھو کہ رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد جب شب قدر آتی ہے تو یہ فرشتے کس پر نازل ہوتے ہیں؟ صلوات پر محمد وآلہ, کس پر نازل ہوتے؟ ایک باوازہ بلا صلوات پر محمد وآلہ. دیکھیں قبلہ میں بات کو زیادہ الجھانا نہیں چاہتا, تو امام نے فرمایا کہ اس سے پوچھو کہ یہ شب قدر میں جو فرشتے نازل ہوتے ہیں یہ کس پر نازل ہوتے ہیں؟ اور ظاہر سی بات ہے کہ فرشتے کس پر نازل ہوتے ہیں, شاید اسی لیے شب قدر کی حقیقی تاریخ کو مخفی رکھا گیا. میں کیا عرض کر رہا ہوں, اس لیے کہ اگر شب قدر کی حقیقی تاریخ بتا دی جاتی تو دوسرے دن نہ معلوم کتنے مفتی دعویٰ کرتے کہ کل رات فرشتے ہمارے پاس آئے تھے.
لہذا اس کو مخفی رکھا گیا تاکہ یہ معلوم ہو کہ حقیقت میں وہ کون لوگ ہیں کہ جن کے اوپر شب قدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اب عزیزوں میں تو صرف یہ بات عرض کروں گا کہ آؤ پہلے یہ دیکھیں کہ پیغمبر کی زندگی میں، پیغمبر کی حیات میں، پیغمبر کے علاوہ وہ کون سی شخصیتیں ہیں کہ جو پیغمبر کے علاوہ فرشتوں کو دیکھتی بھی ہیں، فرشتوں کی بات سنتی بھی ہیں اور فرشتوں سے کلام بھی کرتی۔ سنیے عزیزوں، بہرحال کوئی نعرہ لگاتا ہے، کچھ لوگ یا علی کہتے ہیں، کچھ لوگ نہیں کہتے۔ میں جو واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ سب کے لیے سبق آموز ہے، صرف آج کی مجلس میں نہیں بلکہ ہر مجلس کے لیے یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے صداقت القاب، کتاب کا نام صداقت القاب۔ تھوڑا سا صبر کے ساتھ سن لیجئے۔ صداقت القاب میں ایک واقعہ یہ تحریر ہے کہ پیغمبر اسلام نے مولا علی سے فرمایا کہ یا علی آپ گھر کے دروازے پر تشریف فرما ہو جائیں۔ سنیے، آپ گھر کے دروازے پر تشریف فرما ہو جائیں اور کسی کو گھر کے اندر نہ آنے دیں، چونکہ آج آسمان سے کچھ فرشتے میرے چہرے کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ سن رہا یہ مجمع یا نہیں سن رہا؟ رسول کیا فرمایا؟ صلوات پر محمد وآلہ، کہ آسمان سے کچھ فرشتے دیکھیں انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے تو آپ کو لطف آئے گا کہ آپ یہاں تشریف فرما ہوں اور کسی کو اندر نہ آنے دیں، اس لیے کہ آسمان سے کچھ فرشتے رسول فرما رہے ہیں میرے چہرے کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ مولا علی گھر کے دروازے پر تشریف فرما ہو گئے۔ روایت کے جملے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد خلیفہ دوم آئے، اندر جانے کی اجازت مانگی۔ مولا علی نے کہا ٹھہر جاؤ۔ کہا یا علی کیوں؟ کہا آج کچھ فرشتے رسول کے چہرے کی زیارت کے لیے تشریف لا رہے ہیں، لہذا تم ٹھہر جاؤ۔ خلیفہ دوم نے مولا علی سے کوئی بحث نہیں کی، اصرار نہیں کیا اندر جانے کا۔ ایک سوال کیا کہ یا علی یہ بتائیے، لیکن ہو سکتا ہے آپ کے لیے نئی بات ہو، کہ یا علی یہ بتائیے کہ آج رسول کے چہرے کی زیارت کے لیے کتنے فرشتے آئے ہیں؟ کیا سن رہا یہ مجمع؟ بھائی خدا کے لیے بیدار ہوئیے، میرے خیال میں آپ محسوس بالکل نہیں کر رہا، میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ علی گھر کے دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ فرشتے آسمان سے نازل ہوں گے تو دروازے سے ہو کے نہیں جائیں گے، فرشتے اندر آ رہے ہیں، صحن میں نازل ہو رہے ہیں، علی دروازے پہ آئے۔ خلیفہ دوم نے پوچھا کہ یا علی آج کتنے فرشتے رسول کی زیارت کے لیے آئے ہیں؟ میرے مولا نے یہ نہیں فرمایا کہ 100-200 آئے ہیں، 300 یا اس سے کچھ زیادہ آئے ہیں، بلکہ میرے مولا نے کہا کہ 365 فرشتے۔ بھائی ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دیکھیں ابھی نتیجہ آپ کے سامنے پیش کروں گا تو آپ کو لطف آئے گا، اور جس کے دل میں علی بستے ہیں اس کی سمجھ میں بات آئے گی۔ کہ 365 فرشتے آج رسول کے چہرے کی زیارت کے لیے آئے ہیں، یہ واپس چلے گئے۔ دوسرے دن جب رسول اللہ مسجد میں منبر پر تشریف فرما تھے تو بھری ہوئی مسجد میں جہاں مولا علی بھی تشریف فرما تھے، خلیفہ دوم کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد انہوں نے رسول اللہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کل 365 فرشتے آپ کے چہرے کی زیارت سے مشرف ہونے کے لیے آئے تھے۔ اب اگر رسول خاموش ہو جاتے، آپ سنی نہیں رہا میں کیا عرض کر رہا ہوں، تو لوگ سوچتے یہ خود گن کے بتا رہے ہیں یا رسول نے انہیں بتایا ہے۔ ایک مرتبہ رسول نے یہ نہیں کہا کہ نہیں 365 نہیں تھے، 366 تھے یا 360 تھے، رسول نے کہا تمہیں کیسے معلوم؟ ایسے رہے گا نہیں ذرا، تمہیں کیسے معلوم؟ تمہیں کس نے بتایا؟ تو انہوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ ہمیں علی نے بتایا۔ سن رہا کہ 365 فرشتے آپ کے چہرے کی زیارت کے لیے آئے تھے۔ رسول اللہ مسکرا کے مولا علی کی طرف دیکھا، کہا یا علی ذرا بلند ہوئیے۔ میرے مولا بلند ہوئے۔ رسول اللہ نے مولا علی سے کہا یا علی
آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ 365 فرشتے میرے چہرے کی زیارت کے لیے آئے تھے؟ اب دیکھیں جو سمجھے گا وہ بولے گا۔ مولا علی نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے 365 فرشتوں کی آوازیں سنی تھی۔ ارے بھیا صلوات پر محمد وآل محمد۔ نہیں قبلہ جو حق تھا شاید وہ آپ نے ادا نہ کیا، میں کیا عرض کر گیا۔ میرے مولا نے فرمایا کہ میں نے 365 فرشتوں کی آوازیں سنی تھی۔ عزیزوں کچھ لوگ ادا خانہ زہرا میں اندر آ کے بیٹھتے ہیں، یہاں سے زیادہ لوگ باہر کھڑے ہوئے مجلس سن رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کی عادت ہی ہوتی ہے کچھ بھی کہیے اوپر سے زیادہ پہ آ کے نہیں بیٹھتے، باہر کھڑے ہوئے سن رہے ہیں، حالانکہ لطف اندوز بھی ہوتے ہیں، مجلس بھی سنتے ہیں لیکن باہر سن رہے ہیں۔ اندر میں نے مجلس میں کوئی نکتہ پڑھا، ایوب علی صاحب نے یا کسی اور نے نعرہ لگایا، مجمع نے کہا یا علی، تو جو آپ حضرات کی مجمع نے کہا یا علی۔ اب باہر بیٹھے ہوئے کسی شخص سے پوچھئے کہ یہ کتنے لوگوں نے یا علی کہا؟ آپ نے نہیں غور کیا بھائی، پوچھے کسی کو۔ سن رہے ہیں قبلہ آپ یا نہیں سن رہے؟ باہر بیٹھے ہوئے کسی شخص سے پوچھے کتنے لوگوں نے یا علی کہا تو وہ کہے گا کہ بھائی بہت سے لوگوں نے یا علی کہا، لیکن کتنوں نے کہا یہ ہم نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ایک ملی جلی آواز نکلی یا علی کی۔ اب ہم کیا جانے کہ کس نے یا علی کہا اور کس نے یا علی نہیں کہا، لیکن میرے مولا فرما رہے ہیں کہ میں نے 365 فرشتوں کی آواز سنی، میں نے 365 فرشتوں کی آواز سنی۔ اب اگر آپ خاموش رہے تو آپ جانے، آپ کا علی جانے۔ بھئی ایک بات سمجھ میں آئی کہ علی نے خالی فرشتوں کی آواز کی بھن بناہٹ نہیں سنی، بلکہ علی نے آوازوں کو سنا بھی اور پہچانا بھی کہ یہ جبرائیل کی آواز، یہ میکائیل کی آواز، یہ اسرائیل کی آواز، یہ اسرافیل کی آواز۔ علی علی دیکھیں بے شک میرے مولا کا نام مسکرا کے لیا رہتا ہے لیکن نعرے میں مسکرائیے نہیں۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، اس لیے کہ میرے مولا نے فرمایا کہ 365 فرشتوں کی میں نے آوازیں سنی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 365 فرشتوں کی آوازوں کو علی نے الگ الگ پہچانا اور پہچان کے گنا، تبھی تو بتایا کہ میں نے 365 فرشتوں کی آوازیں سنی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ علی جو 365 فرشتوں کی آوازوں میں فرق کر سکتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ کسی نے ایران میں پکارا یا علی، کسی نے حیدرآباد میں پکارا یا علی، کسی نے لکھنؤ میں پکارا یا علی۔ یہ علی سب کی آوازیں الگ الگ کیسے سنتے ہیں؟ ارے ایسے سنتے ہیں۔
سنیے عزیزو، سنیے عزیزو، جو بات میں عرض کر رہا ہوں، ابھی اتنے لوگوں نے نعرے لگائے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ بولتے ہیں کچھ نہیں بولتے. پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. دیکھیے عزیزو، کسی ٹریڈ یونین کا احتجاج ہوتا ہے، بہت توجہ آپ حضرات کی، دھرنا ہوتا ہے، پروٹیسٹ ہوتا ہے، تو ہوتا کیا ہے؟ میں نے کہا صاحب ایک آدمی نعرہ لگا رہا ہے، کچھ لوگ بول رہے ہیں کچھ نہیں بول رہے ہیں. کیا سن رہے ہیں آپ؟ کچھ نعرے کا جواب دیتے ہیں کچھ نہیں جواب دیتے، کچھ پیچھے خالی بیٹھے رہتے ہیں. کیوں خالی بیٹھے رہتے ہیں؟ کہ وہ اپنے کو ہوشیار سمجھتے ہیں. کیا ہوشیار سمجھتے ہیں؟ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ڈیمانڈ پوری ہوگی، اگر مانگ پوری ہوگی، اگر کچھ ملے گا تو بولنے والے کو بھی ملے گا، بغیر بولنے والے کو بھی ملے گا. اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھنے والا سننے والا کیا جانے کہ کون بولا اور کون نہیں بولا. میں نے یہ واقعہ اس لیے سنایا کہ جب کوئی نعرہ حیدری لگائے تو یہ بات ذہن میں رکھو کہ علی آوازوں کو پہچاننے والے کو کہتے ہیں. ذاکر سمجھے یا نہ سمجھے، ذاکر دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن علی دیکھ رہے ہیں کہ کون ہمارا نام لے رہا ہے اور کون ہمارا نام نہیں لے رہا ہے. بس عزیزوں، مجھے صرف یہی آپ کو نہیں سنانا ہے. میں عرض کر رہا تھا عزیزوں کہ کچھ شخصیتیں رسول کی حیات میں ایسی نظر آئیں کہ جن کے دروازے پر فرشتے آتے ہوئے نظر آئے. سمجھ رہے ہیں؟ جن کے دروازے پر فرشتے آتے ہوئے نظر آئے، جو فرشتوں سے گفتگو کرتے ہوئے نظر آئے، جو فرشتوں کی آوازوں کو سنتے ہوئے نظر آئے. اب وہ واقعہ بھی یاد کیجئے، وہ واقعہ بھی یاد کیجئے کہ 3 دن ایک گھر میں روزے رکھے گئے، اور جب افطار کے وقت سب کے سامنے ایک ایک جو کی روٹی لا کے رکھی گئی تو کسی نے دروازے پہ آ کے کہا کہ مسکین ہوں. یہ ممکن تھا کہ ایک روٹی اٹھا کے دے دی جاتی، 4 روٹیوں میں 5 افراد افطار کر لیتے، لیکن یہ فاطمہ زہرا کا گھرانہ ہے. ہائے 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 ہائے، سب نے اپنے آگے سے روٹیاں اٹھا کے آنے والے کو دے دی. دوسرے دن پھر آنے والے نے کہا کہ میں یتیم ہوں، تو پھر سب نے روٹیاں اٹھا کے دے دی. یہ ساری باتیں آپ جانتے بھی ہیں اور برابر سنتے بھی رہتے ہیں. تیسرے دن کسی نے آگے کہا کہ میں مسکین ہوں، تو سب نے آنے والے کو روٹیاں اٹھا کے دے دی. جب 3 دن مسلسل روٹیاں دی گئی تو قرآن کی آیت نازل ہوئی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ لوگ کہ جو کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو، یتیموں کو اور اسیروں کو. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم اس کے عوض میں تم سے کسی جزا اور شکریہ کے طلبگار نہیں ہیں، ہم نے خالص اللہ کی محبت میں یہ کام انجام دیا ہے. سرکار مقدس اردبیلی نے اپنی کتاب حدیقت الشیعہ میں تحریر کیا کہ یہ در زہرا پر آنے والے دنیا کے مسکین اور یتیم اور اسیر نہیں تھے، بلکہ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا. اور جب فرشتے در سیدہ پہ آئے تو کسی نے اپنے کو مسکین بتایا، کسی نے اپنے کو یتیم بتایا، کسی نے اپنے کو اسیر بتایا. اب سمجھ میں آیا کہ در زہرا پہ فرشتے آئے روٹیاں لینے کے لیے. کیا سنا یار؟ آپ نے کبھی کسی کتاب میں دیکھا کہ جنت میں جبرائیل بیٹھے من و سلوہ کھا رہے تھے؟ آپ نے کبھی کسی عالم سے سنا کہ میکائیل طوبہ کے پھل توڑ کے تناول فرما رہے تھے؟ اللہ نے ملک الموت سے کہا کہ فلاں کی روح قبض کر لاؤ، تو ملک الموت نے کہا کہ پہلے تھوڑا سا پانی پی لوں پھر آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرشتوں کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوتی. کیا سنا یہ منا؟ فرشتوں کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوتی. نہیں، میں کچھ اور آپ کو سنا رہا ہوں. یہ فرشتے پہلی مرتبہ کسی کے دروازے پر نہیں آئے، فرشتے آدم کے پاس بھی آئے، فرشتے نوح کے پاس بھی آئے، فرشتے ابراہیم کے پاس بھی آئے، فرشتے موسیٰ کے پاس بھی آئے، فرشتے عیسیٰ کے پاس بھی آئے، فرشتے محمد مصطفیٰ کے پاس بھی آئے. لیکن قسم ہے بی بی زہرا کی کہ جب ملک آدم کے پاس آیا تو آگے کہا کہ میں ملک ہوں. نوح کے پاس جبرائیل آئے تو آگے کہا کہ میں جبرائیل ہوں. ابراہیم کے پاس فرشتہ آیا تو آگے کہا کہ میں فرشتہ ہوں. موسیٰ کے پاس فرشتے آئے، آگے کہا کہ میں روح الامین ہوں. عیسیٰ کے پاس فرشتہ آیا، آگے کہا کہ میں امین وحی
हूँ। मोहम्मद के पास मलक आया, आके कहा कि मैं जिब्राइल हूँ, मैं रूहुल अमीन हूँ, मैं मीकाईल हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मैं मलक हूँ। लेकिन जब वही फरिश्ते दर ज़हरा पे आते हैं तो मलक अपने को मलक नहीं कहता, फरिश्ता अपने को फरिश्ता नहीं कहता, अमीन वही अपने को अमीन वही नहीं कहता, रूहुल अमीन अपने को रूहुल अमीन नहीं कहता। कभी कहता है मैं मिस्कीन हूँ, कभी कहता है मैं यतीम हूँ, सुनाया नहीं सुना, कभी कहता है मैं असीर हूँ। अब जुमला पूरी ताकत से आपके हवाले कर रहा हूँ। अरे भैया, ये फरिश्ते दरे ज़हरा पर रोटियां लेने नहीं आ रहे हैं, बल्कि दुनिया को फातिमा के दरवाजे पर आने की तहजीब सिखा रहे हैं। सुना, ये फरिश्ते दुनिया को बता रहे हैं कि भाई कहीं भी जाओ, अपनी शख्सियत पर नाज करते हुए जाओ, अपने इल्म पर फख्र करते हुए जाओ, अपने खानदान का तस्करा करते हुए जाओ, लेकिन जब दरे ज़हरा पे आओ तो या खिदमतगार बन के आओ या फकीर बन के आओ। यह इस दर की तहजीब है। यहां आओ तो या फकीर बन के आओ या खिदमतगार बन के आओ। अजीजों, हमने देखा कि यही बीबी ज़हरा का दर है, जहां फरिश्ते झूला झुलाने के लिए आ रहे हैं, जहां फरिश्ते चक्की चलाने के लिए आ रहे हैं, जहां फरिश्ते चक्की चलाने के लिए आ रहे हैं। अब एक चीज अर्ज कर रहा हूं और देखता हूं कि आप कैसे सुनते हैं। पूरी तवज्जो आप हज़रात की चाहता हूं और जो पढ़ रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ पढ़ रहा हूं। अल्लामा मजलिसी अलैहिर्रहमा ने बिहारुल अनवार में तहरीर किया, बिहारुल अनवार में तहरीर किया। देखिए, जिसके कलेजे में ताकत है वही बर्दाश्त कर सकेगा। अल्लामा मजलिसी बिहारुल अनवार में तहरीर कर रहे हैं कि एक दिन जनाब फिजा ने जनाब कंबर से कहा और जनाब कंबर ने भरी हुई मस्जिद में आकर अल्लाह के रसूल से पूछा कि फिजा ने मुझसे यह सवाल किया है कि आज मैंने देखा कि शहजादी चक्की चला रही थी, चक्की चलाते चलाते बीबी पर नकाहत तारी हुई और बीबी चक्की के पहलू में लेट के आराम करने लगी, तो मैंने देखा कि वो तो आराम कर रही है लेकिन चक्की बदस्तूर चल रही है। देखिए, फरिश्तों वाली रिवायत अपनी जगह पे है, समझ रहे हैं आप, मुझे वो नहीं सुनाना है, मैं कुछ और सुना रहा हूं। आप फरिश्तों वाली रिवायत आप सुनते रहते हैं। आगे पूछा जनाब कंबर ने, फिजा पूछ रही है कि मैंने देखा कि मेरी शहजादी की चक्की, कबला सुनिएगा, माशाल्लाह यहाँ उलमा बैठे हुए हैं, आप ना महसूस करेंगे तो कौन महसूस करेगा कि मैंने देखा कि बीबी की चक्की चल रही है। ये अल्लाह के रसूल, फिजा मालूम करना चाहती है कि इस वक्त मेरी शहजादी की चक्की कौन चला रहा है। रसूल ने फरमाया, कंबर जाओ और जाकर फिजा से कह दो कि इस वक्त मेरी बेटी के घर की चक्की वही इलाही से चल रही है। अरे भैया सलावत नहीं अजीजों, या तो मैं शायद इतनी अहम बात को पेश न कर सका या शायद आप महसूस न कर सके कि रसूल ने फरमाया कि इस वक्त मेरी बेटी के घर की चक्की काहे से चल रही है, कब वही इलाही से चल रही है। इसका मतलब यह हुआ कि ये वही इलाही जब बाप के पास आती है तो कलाम करती है, बेटी के पास आती है तो घर के काम करती है। एक सलावत बराबर मोहम्मद वाले, मेरी बेटी के घर की चक्की। सुनिए क़िबला, न मालूम कितने एतराज़ात होते, कितने सवाल होते हैं, उन सारे सवालात का जवाब एक वाक़े में आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। ये चक्की चलने के बहुत से वाक़यात हैं, समझ रहे हैं आप। ऐसा भी वाक़या है कि मौला अली और बीबी ज़हरा मिल के चक्की चला रहे हैं। पैगंबर आए और उसके बाद बीबी ज़हरा से कहा कि बेटी तुम हट जाओ,
اب رسالت و امامت نے فاطمہ زہرا کے گھر کی چکی چلائی، اس طرح کے تمام واقعات ہیں۔ ایک واقعہ اور سنیے آپ کے مطلب کا، اور نہ معلوم کتنی بحثوں کا خاتمہ ہو جائے اگر یہ واقعہ سمجھ میں آ جائے کہ پیغمبر اسلام نے جناب بلال کو اپنی مسجد کا مؤذن بنایا تھا۔ جب تک بلال اذان نہیں دیتے تھے، سننا ہے قبلہ، پیغمبر نماز نہیں پڑھاتے تھے۔ ایک دن کا واقعہ، پیغمبر مسجد میں نمازی مصلوں پر، بلال کو آنے میں کچھ تاخیر ہوئی۔ اب مجھے نہیں معلوم کتنی تاخیر ہوئی، لوگ بلند ہو کر اپنا چہرہ پیغمبر کو دکھاتے رہے، کہ ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کو موقع مل جائے، لیکن پیغمبر کی نگاہیں بار بار اٹھتی ہیں گھر کے مسجد کے دروازے کی طرف بلال کے انتظار میں۔ کچھ تاخیر سے بلال مسجد میں داخل ہوئے، سنیے، کچھ تاخیر سے بلال مسجد میں داخل ہوئے۔ پیغمبر نے فرمایا بلال اذان دو، بلال نے اذان دی، اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد پیغمبر نے کہا ابھی کوئی اپنی جگہ سے اٹھ کے جائے نہیں، سب بیٹھے رہیں۔ اب سب مصلوں پر بیٹھے ہیں، دیکھیں یہ بھی ایک مجلس ہو رہی ہے، کیا سن رہے ہیں آپ؟ پیغمبر پلٹے لوگوں کی طرف، بلال میرے قریب آؤ۔ بلال قریب آئے۔ بلال یہ آج آنے میں تاخیر کیوں ہو گئی؟ کچھ لوگ خوش ہو گئے، کم سے کم پوچھا تو پیغمبر نے کہ دیر کیوں ہو گئی؟ وہاں تو نہ معلوم کتنے جلنے والے موجود تھے، کتنے، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، کتنے ایسے تھے کہ بلال کے حسد میں ان کے دل سیاہ ہو گئے تھے۔ ایک صلوات پڑھے بھائی محمد والے، کتنے ایسے کہ بلال یہاں، بلال قریب آئے، سنیے عزیزو سنیے، بلال قریب آئے کہ بلال یہ آج آنے میں تاخیر کیوں ہوئی؟ دیکھیں شہزادی کے سلسلے کی مجلس ہے، یہاں نہ پڑھا جائے گا تو کہاں پڑھا جائے گا؟ بلال نے کہا اللہ کے رسول، میں وقت مقررہ پر، جس وقت پر روز اپنے گھر سے نکلتا تھا، آج بھی گھر سے نکلا کہ مسجد میں آ کے اذان دوں اور آپ نماز پڑھائیں۔ میں آپ کی بیٹی کے گھر کے قریب سے گزرا تو مجھے آپ کے بڑے بیٹے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ ہائے ہائے ہائے، نہیں غور کر رہے ہیں آپ، رونے کی آواز سنائی دی۔ بلال رونے دے سبت اکبر کو، رونے دے رسول کے بیٹے کو، اول ہے نماز، اپنا کام کرو، جا کے اذان دو۔ لیکن بلال کہتے ہیں کہ میں رکا شہزادی کے دروازے پر، دق الباب کیا۔ چلو سنیے گا، فضہ گھر کے دروازے پہ آئی، کہا فضہ کیا بات ہے، یہ رسول کا بیٹا رو کیوں رہا ہے؟ فضہ نے کہا کہ آج شہزادی کے کام کرنے کا دن ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ ہم دن بٹے ہوئے تھے، آج فضہ گھر کے کام کرے گی، آج شہزادی خود گھر کے کام کریں گی۔ فضہ کہتی ہیں آج شہزادی کے کام کرنے کا دن ہے۔ شہزادی جو پیس رہی ہیں، آسیہ گردانی کر رہی ہیں، چکی چلا رہی ہیں، اور بچے کو گود میں لیے ہوئے ہیں، حسن رو رہے ہیں۔ فضہ کہتی ہیں میں نے شہزادی سے بار بار کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو آج بھی جو میں ہی پیس دوں،
لیکن شہزادی نے فرمایا کہ یہ عدل کے خلاف ہے، یہ انصاف کے خلاف ہے، آج میرے کام کرنے کا دن ہے، آج تم کیسے جو پیسو گی؟ فضہ کہتی ہے بلال میں نے چاہا کہ میں حسن کو گود میں لے لوں، لیکن آج نہ معلوم کیا بات ہے حسن بھی میری گود میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب چونکہ شہزادی بچے کو گود میں لے کے جو پیس رہی ہے لہذا بچہ رو رہا ہے۔ اب سنیے عزیزوں، مسجد میں یہ بیان ہو رہا ہے، کون بیان کر رہا ہے؟ ہمارا جیسا کوئی ذاکر نہیں، بلال بیان کر رہا ہے، رسول کے صحابی، رسول کے مؤذن بلال کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، میں نے فضہ سے کہا فضہ جاؤ اور جا کر شہزادی کی خدمت میں میری یہ درخواست پیش کرو کہ اگر آج آپ اجازت دیں تو یہ جو پیسنے کا کام میں انجام دے دوں۔ اب اس کے بعد کا جملہ قیامت کا ہے، دل چاہے تو بولیے گا، دل چاہے تو نہ بولیے گا۔ عزیزوں جناب بلال کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، دیکھیے عزیزوں جو حقیقی نمازی ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ نماز کا صلہ کیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ جانتا ہے کہ نماز کا انعام کیا ہے۔ اب بلال کا جملہ سنیں سارے حضرات، جتنے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو باہر سن رہے ہیں وہ بھی سنیں، اور اگر بات سمجھ میں آ جائے تو کم سے کم صلوات ضرور پڑھیں۔ بلال کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، زندگی بھر آپ کے حکم پر آپ کی مسجد میں اذان دینے کا صلہ یہ ملا کہ شہزادی نے میری درخواست قبول کر اس شہزادی نے غور کیا آپ نے یا نہیں غور کیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بلال جیسا رسول کا مؤذن جانتا ہے کہ عبادتوں کا صلہ یہ ہے کہ اہل بیت راضی ہو جائے۔ سن رہے ہیں آپ؟ عبادتوں کا صلہ یہ ہے کہ اہل بیت راضی ہو جائے، اور جس سے اہل بیت راضی ہو جائے اسی کو شیعہ کہتے ہیں۔ ہائے 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 میں کیا عرض کر گیا، جس سے اہل بیت راضی ہو جائے اسی کو شیعہ کہتے ہیں۔ اب جملہ آپ کے حوالے ہے، سارے لوگ منبر پہ آ کے بیان کرتے ہیں کہ ہر شیعہ کو نمازی ہونا چاہیے، میں کہتا ہوں ہر نمازی کو شیعہ ہونا چاہیے۔ ہر نمازی سنیے قبلہ، قسم خدا کی عزیزوں یاد آ رہے ہیں اس طرح کے شعر پڑھے جاتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں کہ بے نمازی ہو تو شبیر کا ماتم نہ کرو۔ نوجوان شاعر ہیں جناب عظیم اعظمی، بمبئی میں رہتے ہیں، کیا خوبصورت 4 مصرے انہوں نے ارشاد فرمائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مسجد کی چٹائی پر پڑے رہتے ہیں ہر دم۔ سنیے قبلہ، وہ کہتے ہیں مسجد کی چٹائی پر پڑے رہتے ہیں ہر دم، شبیر کی چوکھٹ پر جبھی خم نہیں کرتے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا کہ مسجد کی، خدا کے لیے بیدار ہو کے سنیے، مسجد کی چٹائی پر پڑے رہتے ہیں ہر دم، شبیر کی چوکھٹ پر جبھی خم نہیں کرتے۔ ارے سجدے میں ہوا قتل، سجدے میں ہوا قتل محمد کا نواسا، یہ کیسے نمازی ہے جو ماتم نہیں کرتے؟
دیکھیں قبلہ کا حکم عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے ایک بار پھر کہ مسجد کی چٹائی پر پڑے رہتے ہیں ہر دم، شبیر کی چوکھٹ پر جبھی خم نہیں کرتے، سجدے میں ہوا قتل محمد کا نوازا، یہ کیسے نمازی ہے جو ماتم نہیں کرتے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حقیقی نمازی وہی ہے کہ جو حسین کے سجدے کو یاد کر کے ماتم کرے، سمجھ رہے ہیں؟ حقیقی نمازی وہی ہے جو سجدہ حسین کو یاد کر کے ماتم کرے۔ اب سنیے تو جناب جبریل، جناب بلال پیغمبر کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اے اللہ کے رسول میں گھر میں داخل ہوا، جو رکھے ہوئے تھے، چکی رکھی ہوئی تھی، آپ میری طرف متوجہ رہے، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں نے چکی چلانا شروع کی، میں جو پیستا رہا اور جب تک وہ جو ختم نہیں ہو گئے، میرے خیال میں آپ سنی نہیں رہے میں کیا عرض کر رہا ہوں، کہ جب تک وہ جو ختم نہیں ہو گئے میں چکی چلاتا رہا، اور پھر میں نکل کے مسجد میں آیا تو آ کے دیکھا کہ آپ میرا انتظار کر رہے ہیں۔ بلال یہ کہہ کے خاموش ہوئے، لوگ سمجھے کہ اب بلال سے رسول کہیں گے کہ دیکھو آج تو ایسا کیا، آئندہ ایسا نہ کرنا، تمہاری وجہ سے تاخیر ہو گئی، سنائے میں نہیں سنا، تمہاری وجہ سے تاخیر ہو گئی، تمہاری وجہ سے دیر ہو گئی، آج تو ایسا کیا ہے، آئندہ ایسا کبھی نہ کرنا۔ ہو سکتا ہے رسول بلال کو برخاست کر دیں، ہو سکتا ہے رسول بلال کو معطل کر دیں، ٹرمینیٹ کر دیں، کیا سنایا، لیکن رسول نے کہا بلال ذرا آگے بڑھو، بلال آگے بڑھو۔ آپ کو بی بی سیدہ کی قسم پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا، بلال آگے بڑھے، رسول اللہ نے بلال کو سینے سے لگایا، پیشانی پر بوسہ دیا، کہا بلال میری بیٹی کے گھر میں، میری بیٹی کے گھر میں چکی چلا کر تم بھی اللہ کی عبادت کر رہے تھے، تمہارا انتظار کر کے ہم بھی اللہ کی عبادت۔ بھائی ایک صلوات اور پڑھتے بھائی محمد وآل محمد۔ تم بھی اللہ کی عبادت کر رہے تھے، آپ تمہارا انتظار کر کے ہم بھی اللہ کی عبادت کر رہے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ تم میری بیٹی کی خدمت کر رہے تھے۔ یہ عظمت ہے ہماری شہزادی کی، ہماری جان قربان بی بی کے اوپر، جن کے دروازے پر فرشتے بھی آتے ہیں تو مسکین اور یتیم و اسیر بن کے آتے ہیں، روٹیاں لینے کے لیے آتے ہیں، روٹیاں لے کے جاتے ہیں، اور جب روٹیاں لے کے جاتے ہیں تو ادھر سے صرف جزا میں جنت اور حریر جنت ان کے نام نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کہتا ہے تمہارا شکریہ۔ ہاں عزیزوں، جس کا شکریہ کائنات ادا کرے اسے اللہ کہتے ہیں، اور جس کا شکریہ اللہ ادا کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ سنیے عزیزوں، بس بات تمام، بی بی کے دروازے پہ آنا، میں چاہتا ہوں کہ بات اپنی منزل تک پہنچ جائے۔ آج سوچا تو کچھ اور تھا لیکن دامن وقت پہ گنجائش نہیں ہے، انشاءاللہ کل اگر موقع ملا تو آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ عزیزوں، پیغمبر اسلام وہ ہیں کہ جن کو پر قرآن نازل ہوا، لیکن نزول قرآن میں بھی آپ نے کبھی غور کیا کہ اللہ نے موسیٰ پر توریت نازل کی تو موسیٰ کو وادی مقدس میں بلایا گیا، بلایا گیا یا نہیں بلایا گیا؟ ایسا نہیں ہوا کہ جبریل کپڑے میں لپیٹ کے توریت لے کے آتے، اے موسیٰ یہ توریت ہے، حاضر ہے۔ موسیٰ کو توریت دینے کے لیے جانا پڑا، پھر 10 دن کا اضافہ بھی ہوا، یہاں لوگوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا، ہارون کی مخالفت کی، لیکن موسیٰ کو توریت لینے کے لیے جانا پڑا۔ لیکن ذرا قرآن پڑھیے تو نبی کی شان سمجھ میں آ جائے، یہ سورہ مکی، یہ مدنی، کیا سن رہا ہے یہ مجمع ہے بھیا؟ یہ سورہ مکی مدنی کیسے ہو گئے؟
انہوں نے کہا یہ سورہ مکے میں نازل ہوا، مکی، یہ مدینے میں نازل ہوا، مدنی، کیوں؟ کہا نبی مکے میں ہے تو قرآن مکے میں نازل ہو رہا ہے، نبی مدینے میں ہے تو قرآن مدینے میں نازل ہو رہا ہے۔ نہیں، ابھی شاید بات کی وضاحت نہیں ہوئی ہے۔ اگر نبی غار حرا میں ہے، دیکھیں یہ ہمارے نبی کی شان ہے، ہم پر یہ بھی الزام لوگ لگاتے ہیں کہ یہ لوگ مولا علی کی تعریف کرتے ہیں، رسول کی تعریف کرنا نہیں جانتے۔ ایک بہت بڑا الزام ہمارے اوپر لگتا ہے کہ یہ لوگ رسول کی تعریف کرنا نہیں جانتے، اور کچھ کم عقل کہتے ہیں کہ صاحب یہ لوگ علی کی ایسے تعریف کرتے ہیں کہ علی کو رسول سے بڑھا دیتے ہیں۔ خطیب اکبر کا ایک جملہ ہے، لیکن قیامت کا جملہ ہے، جو سمجھے گا وہ بولے گا۔ خطیب اکبر فرماتے تھے کہ لوگوں کو یہ دھوکہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ رسول کا تذکرہ اپنے جلسوں میں سنتے ہیں، علی کا ذکر ہماری مجلس میں سنتے ہیں، لہذا لوگوں کو یہ دھوکہ ہو جاتا ہے کہ ہم علی کو رسول سے بڑھا دیتے ہیں۔ اور ہم سے پوچھو کہ ہم رسول کو کیا سمجھتے ہیں؟ رسول غار حرا میں ہے تو قرآن غار حرا میں نازل ہو رہا ہے، رسول غار ثور میں ہے تو قرآن غار ثور میں نازل ہو رہا ہے، رسول پہاڑ کی بلندی میں ہے تو قرآن پہاڑ کی بلندی پہ نازل ہو رہا ہے، رسول میدان میں ہے تو قرآن میدان میں نازل ہو رہا ہے۔ کیا سمجھا؟ جہاں رسول ہے وہیں قرآن نازل ہو رہا ہے، رسول گھر کے اندر ہے قرآن گھر کے اندر نازل ہو رہا ہے، رسول چادر اوڑھے ہوئے ہیں قرآن وہیں نازل ہو رہا ہے، رسول کملی اوڑھے ہوئے ہیں، اللہ کہہ رہا یا ایھا المزمل، اے کملی اوڑھنے والے، چادر اوڑھے ہوئے ہیں، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے۔ رسول اپنے اہل بیت کے ساتھ ہیں قرآن وہی نازل ہو رہا ہے، رسول مولا علی کے زانوں پر سر رکھے آرام کر رہے ہیں تو قرآن وہی نازل ہو رہا ہے۔ یہ میں خالی لفاظی نہیں کر رہا ہوں بلکہ عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے نزول قرآن کے لیے کبھی پیغمبر کو زحمت نہیں دی۔ کیا سنا اس مجمع نے؟ کبھی زحمت نہیں دی۔ آپ غار کے اندر ہیں، ذرا باہر آ جائیے تو ہم قرآن نازل کریں، آپ اونٹ کے اوپر ہیں، اتر آئیے تو ہم قرآن نازل کریں، آپ پہاڑ پہ ہیں، ذرا میدان میں آ جائیے تو ہم قرآن نازل کریں، آپ علی کے زانوں پر سر رکھے آرام کر رہے ہیں، اٹھ کے بیٹھ جائیے تو ہم قرآن نازل کریں، آپ چادر کے نیچے ہیں، چادر ہٹا دیجئے تو قرآن نازل کریں۔ کہ جہاں جس عالم میں رسول نظر آئے اللہ نے قرآن وہی نازل کیا۔ بسم اللہ سے لے کے والناس تک قرآن کے 114 سوروں میں 6666 آیتوں میں صرف ایک آیت تطہیر ہے جس کے نزول کے لیے پیغمبر کو فاطمہ کے گھر بلایا گیا۔ خاص اہتمام کیا گیا۔ کہاں بلایا گیا؟ فاطمہ کے گھر بلایا گیا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، تم اللہ کا جتنا شکر ادا کرو اتنا کم ہے کہ جس بی بی کے دروازے پر اللہ کا رسول مریض بن کر آیا تطہیر لینے کے لیے کوئی کیا جانے کہ ان آنسوؤں کی قدر کیا ہے، کوئی کیا جانے کہ ان آنسوؤں کی قیمت کیا ہے۔ ایک ہی تمنا تھی، بابا میرے بچے پر روئے گا کون؟ اجرکم من اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء۔ عزیزوں، کل کی مجلس میں انشاءاللہ تفصیل سے بی بی کی شہادت بیان کروں۔ عزیزوں، پیغمبر کی دنیا سے گزر جانے کے بعد میں سمجھتا ہوں جملہ نہیں ہے، مرثیہ ہے، پورا مرثیہ۔ میں پڑھوں گا مصائب، لیکن شاید اگر اس جملے کا ادراک ہو جائے تو مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اتنے مصائب پڑھے کہ 18 برس کے سن میں ہماری شہزادی عصائے پیری لے کے چلنے لگے۔
روئیے عزیزوں روئیے. یہ ادا خانہ زہرا ہے. کونے کونے سے رونے کی آواز آنا چاہیے. عزیزوں جو بی بی حسین کا پرسہ لینے کے لیے آتی ہے، میرا دل کہتا ہے اس کا پرسہ لینے کے لیے خود حسین آتا ہے. آج جوانان جنت کے سرداروں کی خدمت میں ان کی والدہ کا پرسہ پیش کرنا ہے. وہ بی بی جو عصائے پیری لے کر سر پہ چادر ڈال کے کنیزوں کے جھرمٹ میں دربار میں آئی اپنا حق مانگنے کے لیے. جیسے ہی بی بی مسجد میں داخل ہوئی، ایک ستون کے قریب آئیں تو گریہ طاری ہوا، رونے لگی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. کسی کنیز نے آگے بڑھ کے پوچھا، بی بی یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ ابھی تو آپ نے دعویٰ بھی نہیں کیا، ابھی تو آپ کو فتح دینے سے انکار بھی نہیں ہوا، بی بی رو کیوں رہی ہے؟ بی بی نے کہا میں اس بات پر رو رہی ہوں کہ زمانہ کتنا بدل گیا. جب میں اپنے بابا کی زندگی میں اس مسجد میں آتی تھی اور اس ستون خاص کے قریب آتی تھی تو میرا بابا ممبر سے نیچے آ جاتا تھا، میری لخت جگر آ رہی ہے، میرے دل کا ٹکڑا آ رہا ہے، میری فاطمہ آ رہی ہے، میری ام ابیحہ آ رہی ہے، اور آج یہاں کوئی میرے احترام میں کھڑا ہونے والا بھی نہیں. اے بی بی کسی نے آپ کا احترام نہیں کیا تو بی بی آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ارے سر پہ چادر تو موجود تھی. خدا آپ کو کس غم میں نہ رلائے. اے بی بی کنیزیں تو موجود تھی. اے بی بی کسی کا سر سامنے نوکہ نہدابہ تو نہ تھا. لیکن بی بی جب آپ کی بیٹی زینب کے دربار میں جائے، روئی عزیزوں، میں مسائب میں کوئی کمی نہیں کروں گا. بی بی زہرا کا صدقہ ہے کہ 4 سال تک مسلسل شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے حرم میں چہلم کا پرسہ پیش کرنے کا شرف حاصل ہوا. عزیزوں 19ویں سفر کو آپ حضرات دعا کریں، روتے ہوئے دعا کریں کہ سیریا کے جو حالات پہلے تھے بالکل ویسے ہی بلکہ اس سے بھی بہتر ہوں، اور جوگ در جوگ زائرین وہاں جائیں اور شہزادی کی خدمت میں ان کے بھائی کا پرسہ پیش کریں. عزیزوں 19ویں سفر کو ہر سال سوق حمیدیہ میں یعنی بازار شام میں ایک جلوس نکلتا تھا. جیسے ہمارے یہاں کوئی جلوس نکلتا ہے تو حلقے ساتھ ہوتے ہیں، انجمنیں ساتھ ہوتی ہیں، ماتمی دستے ساتھ ہوتے ہیں. وہاں مختلف ممالک کے ماتمدار ہوتے تھے. یہ لوگ کویت سے آئے ہیں، یہ مسقط سے آئے ہیں، یہ امریکہ سے آئے ہیں، یہ ہندوستان سے آئے ہیں، الگ الگ ممالک کے لوگ ہوتے تھے. بہت زبردست جلوس ہوتا تھا عزیزوں، جس پہ خاص طور سے پاکستان کے پنجاب کے آئے ہوئے لوگ ہوتے تھے تو بڑی شدت سے حسین کا پرسہ پیش کرتے تھے. عزیزوں پھر یہ جلوس باب الساعت پہ جاتا تھا، یزید کے دربار کا وہ بلند ترین دروازہ جس کے مصائب ابھی مجھے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. جب یہ جلوس وہاں پہ جاتا تھا تو عزیزوں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچے جب اس دروازے کے سامنے جاتے تھے تو اللہ جانے کیا یاد آتا تھا. قمع نہیں لگاتے تھے، زنجیر نہیں لگاتے تھے، سینے پہ ہاتھ مار کے نہیں روتے تھے، سر پہ ماتم نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے رخساروں پر تماچے مارتے تھے. منہ پیٹ کے روئیے جو مصائب میں آپ کے سامنے عرض کر، اپنے رخساروں پر تماچے مارتے تھے. اور تماچے بھی ویسے نہیں مارتے تھے کہ جیسے لوگ توبہ کرتے وقت آہستہ آہستہ مارتے ہیں، بلکہ شاید کوئی
اپنے بدترین دشمن کے رخسار پر بھی ایسا تماشا نہ مارے جیسے اچھل اچھل کے وہ اپنے رخساروں پر تماشے مارتے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رخسار پھٹ جاتے، رخساروں کا خون جاری ہو جاتا تھا، مگر بچوں کے ہاتھ نہ رکتے تھے، ماتم نہ رکتا تھا۔ عزیزوں میں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک بچہ اچھل اچھل کے اپنے رخساروں پر تماشے مار رہا ہے۔ جب زیادہ خون جاری ہوا، ایک بزرگ نے آگے بڑھ کے سینے سے لگایا کہ بیٹا کچھ دیر کے لیے ٹھہر جاؤ، بچے کے ہاتھوں کو پکڑنا چاہا، میں نے دیکھا کہ اس بچے نے کہا کہ مجھے نہ روکو، بی بی سکینہ کے رخساروں پر آ گئے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے جیسے آپ سن رہے ہیں۔ ہاں عزیزوں، آپ کو معلوم ہے بی بی فاطمہ کی بیٹی زینب مدینے سے چلی، عبداللہ ابن عباس امام حسین کے پاس آئے، آگے کہتے ہیں آقا حسین آپ جا رہے ہیں، میں آپ کو روکتا نہیں، لیکن میں مصائب میں آج بھی کوئی کمی نہیں کروں، میں آپ کو نہیں روکتا، لیکن یہ عورتوں کو اپنے ساتھ کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ اس سے پہلے کہ آقا حسین جواب دیتے، محمل کے اندر سے آواز آئی، عبداللہ کیا بھائی کو بہن سے جدا کرنا چاہتے ہو؟ شہزادی اپنی مرضی سے مدینے سے چلی، قافلہ مکے آیا، مکے میں آقا حسین نے قیام فرمایا۔ بعض روایات میں ہے عزیزوں کہ جناب عبداللہ ابن جعفر جناب زینب کے شوہر مکے تک امام حسین کے ساتھ آئے، مکے میں آگے بیمار ہو گئے۔ جب آقا حسین نے دیکھا کہ حاجیوں کے بھیس میں قاتل موجود ہیں، احرام میں خنجر چھپے ہوئے ہیں، تو میرے مولا نے حج کو عمرے سے تبدیل کیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے عبداللہ ابن جعفر سے کہا کہ آپ بیمار ہیں، آپ کے لیے ہمارا حکم ہے کہ آپ واپس مدینے چلے جائیں۔ عبداللہ ابن جعفر مدینے کی طرف چلے، قافلہ آگے بڑھا، کسی نے آگے آقا حسین سے کہا آقا حسین ذرا قافلے کو ٹھہرائیے۔ کیوں؟ کہ عبداللہ ابن جعفر واپس آ رہے ہیں۔ قافلہ ٹھہرایا گیا، عبداللہ ابن جعفر آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں آقا حسین کیا آپ کی اجازت ہے کہ میں آپ کی ہمشیرہ سے گفتگو کر لوں؟ کہا بسم اللہ۔ عبداللہ ابن جعفر بی بی کی محمل کے قریب آئے، آگے صرف سلام کیا، اے علی و فاطمہ کی بیٹی آپ پر ہمارا سلام۔ شہزادی نے جواب سلام دیا، اس کے بعد کہا اے میرے والی میں جب سے آپ کے عقد میں آئی ہمیشہ آپ کی اطاعت کرتی رہی، اے میرے والی آج آپ آئے ہیں، واپس آئے ہیں، اس وقت بھی آپ جو حکم دیں گے میں اس پہ عمل کروں گا، لیکن زندگی بھر کی اطاعت کا صلہ یہ چاہتی ہوں کہ مجھے کچھ بھی حکم دیجیے گا مگر میرے بھیا کے ساتھ جانے سے روکیے گا۔ عبداللہ ابن جعفر کہتے ہیں بی بی میں آپ کو روکنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ جب کوئی سفر پہ جاتا ہے تو صدقہ اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے۔ اے بی بی آپ جا رہی ہیں، یہ ہمارے بچے اون و محمد ہیں، انہیں اپنے ساتھ لے کے جائیے، بیٹا سمجھ کے نہ لے جائیے، حسین کا صدقہ زینب کربلا آئی، کربلا کی بھوک و پیاس کو برداشت کیا، روز عاشورہ بھیا مارا گیا۔ 11 محرم کو قافلہ کربلا سے چلا، شہزادی زینب نے یہ نہیں کہا کہ میں کربلا چھوڑ کے نہ جاؤں۔ قافلہ بازار کوفہ سے گزرا، میں جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں، سب ترک کر دیا میں نے۔ بی بی نے دربار ابن زیاد میں خطبہ دیا، اس منزل کو بھی بی بی نے حل کیا۔ وہ موقع آیا کہ جب بی بی بازار شام سے گزر رہی تھی، شام کی عورتیں پتھر برسا رہی تھی، لیکن بی بی زینب نے یہ نہیں کہا کہ میں اس قافلے کے ساتھ اس بازار سے نہ گزروں۔ لیکن عزیزو ہمارے چوتھے امام فرماتے ہیں کہ ہم رات کے کسی پہر میں باب السعد کے سامنے پہنچ گئے، ہمیں رات بھر کھڑا رکھا گیا۔
لیکن عزیزوں میں صرف آپ کو متوجہ کر سکتا ہوں، ہم سخت مسائل پڑھنے کے عادی نہیں ہیں، آپ جب یاد کیجئے گا تب روئیے گا۔ امام فرماتے ہیں کہ ہمیں رات بھر کھڑا رکھا گیا، اگر کوئی بچہ بھی بیٹھنے کی کوشش کرتا تھا تو شمر ملعون تازیانہ مارتا تھا، ہم رات ختم ہونے کا انتظار کرتے رہے۔ آپ کے امام فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوئی کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا دربار کا، ایک پردہ آویزاں کیا گیا، ایک دربان آ کے دروازے پر بیٹھ گیا۔ امام فرماتے ہیں کہ کبھی کسی ملک کا سفیر آیا، کبھی شہر کا کوئی امیر آیا، کبھی حکومت کا وزیر آیا، دربان نے جھک کے سلام کیا، پردہ ہٹایا، وہ دربار میں داخل ہو گیا۔ امام فرماتے ہیں کہ ہم انتظار کرتے رہے کہ ہمیں دربار میں کب بلایا جائے گا۔ قسم خدا کی عزیزوں شاید آپ محسوس نہیں کر رہے، امام کہہ رہے ہیں ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں دربار میں کب پیش کیا جائے گا۔ امام کہتے ہیں یہاں تک کہ ایک آواز آئی کہ اب قیدیوں کو دربار میں لایا جائے۔ دربار میں آگے پڑھ کے پردہ ہٹایا۔ امام کہتے ہیں اب جو میری پھوپھی زینب نے بھرا ہوا دربار دیکھا تو میری پھوپھی زمین میں بیٹھ گئی، میں اس دربار میں نہ جاؤں۔ شمر ملعون قریب آیا، آگے کہتا ہے کہ زینب تمہیں ایسے ہی دربار میں جانا ہوگا۔ بی بی زینب کہتی ہیں شمر میں تیرے سامنے 3 باتیں رکھتی ہوں، کسی ایک بات پہ عمل کر لے۔ کہا کیا 3 باتیں ہیں؟ کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں دربار میں نہ لے جا۔ کہا یہ ممکن نہیں ہے۔ کہا دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں دربار میں لے جا تو چادریں منگا دے، ہم چادر اوڑھ کے جائیں۔ کہا یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ کہا اچھا پھر ہمیں کسی ایسے گوشے میں لے جا کے کھڑا کر جہاں تماشائیوں کی نگاہ نہ پڑے۔ کہا یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ ایک مرتبہ چلا لایا، تو علی کی بیٹی کو کمزور سمجھتا ہے، مجبور سمجھتا ہے، آواز دی ام لیلا، ام رباب، سکینہ، رقیہ میرے قریب آؤ۔ بیبیاں جمع ہوئی کہ میں ان کے لیے بد دعا کرتی ہوں، تم سب آمین کہنا۔ زینب نے ہاتھوں کو اٹھایا، نگاہیں حسین کے چہرے سے ٹکرائی، کیا دیکھا نوک نیزہ پر حسین کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ اے بھیا حسین، یہ آنکھوں میں آنسو کیسے؟ سید سجاد قریب آئے، اے پھوپھی زینب بابا کی مرضی یہی ہے، یوں ہی دربار میں چلیے۔ اب عزیزوں بس رونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ شرابی کا دربار، 700 کرسی نشینوں کا مجمع، علی و فاطمہ کی بیٹیاں و بہویں، شمر ملعون تعارف کرا رہا ہے، یہ ام لیلا ہے، یہ ام رباب ہے، یہ سکینہ ہے، یہ رقیہ ہے۔ آخر میں کہتا ہے یہ علی کی بیٹی زینب۔ یزید نے سنا اچھا علی کی بیٹی زینب میرے دربار میں موجود ہے، میں علی کی بیٹی سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ بس یہ سننا تھا کہ جناب فضہ سامنے آ گئی۔ ارے تیری کیا مجال کہ تو میری شہزادی سے گفتگو کرے، کہ یہ کون کنیز ہے، اسے سامنے سے ہٹایا جائے۔ بس آخری جملہ مجلس تمام، شمر ملعون تازیانہ لے کے بڑھا، فضہ کے قریب آیا۔ فضہ نے پسے پشت یزید دیکھا، 700 حبشی غلام یزید کی حفاظت کے لیے ہاتھوں میں ننگی تلواریں لیے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں۔ آواز دی وائے ہو تمہاری غیرت پر، ارے تمہارے قبیلے کی ایک عورت پر ایک غیر تازیانہ اٹھائے، تم خاموش تماشائی بنے دیکھتے رہو۔ بس یہ سننا تھا عزیزوں کہ یزید کہتا ہے شمر ٹھہر جا۔ اب عزیزوں یزید کا جملہ آپ کے حوالے ہے، جتنا دل چاہے اتنا رو لیجئے گا۔ یزید کہتا ہے شمر ٹھہر جا، جس کے قبیلے والے موجود ہوتے آئے اس کی پشت پر تازیانے نہیں مارے جاتے۔ عزیزوں شمر ٹھہر گیا، لیکن زینب نے آگے بڑھ کے فضہ کے گلے میں باہیں ڈالی۔ اے اماں فضہ، آپ کو تازیانے سے بچانے حبشی آ گئے، پھر نجف کا رخ کیا۔ اے بابا، مدینے کی طرف دیکھا، اے نانا، بقی کی جانب دیکھا، اے اماں، ارے فضہ کو بچانے حبشی آ گئے، لیکن آپ کی بیٹی زینب کربلا سے کوفے، کوفے سے شام،
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے معبود تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، تجھے واسطہ ہے قرآن مجید کا، تجھے واسطہ ہے پنجتن پاک، چاہردہ معصومین، شہدائے کربلا، اسیران کربلا کا۔ خدایا ہم سے ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، تادم زیست قرآن اور اہل بیت سے متمسک رکھ، آخرت میں شفاعت محمد اور آل محمد، بالخصوص شفاعت جناب فاطمۃ الزہرا ہمارے نصیب فرما۔ بار الہا جو مومنین پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہے ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب فراہم فرما، جو بیمار بحق بیمار کربلا تمام مریضوں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ بار الہا اوسین چینل اور RMS چینل کے ناظرین کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہا اس نشر و اشاعت میں جو حضرات دامے درہم سخن قدم میں مدد فرما رہے ہیں ان سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ نشر و اشاعت کرنے والوں کو شر اشرار اور شر شیاطین سے محفوظ فرما، ان کے توفیقات صالحہ میں اضافہ فرما۔ اے معبود جو مومنین مشتاقان حج و زیارات ہیں انہیں اس سعادت عظمیٰ سے جلد از جلد اور بار بار مشرف فرما۔ پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بالخصوص اس اوسین چینل اور RMS کے بانی اور مؤسس جناب جاوید بھائی کی مغفرت فرما، اعلی علیین جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ اے معبود ہمارے اس شہر حیدرآباد پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ اے معبود مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، تمام ماتمداران حسین ابن علی کی حفاظت فرما، تمام ذاکرین مرثی خانان علماء و مراجع کی حفاظت فرما۔ اے معبود تمام ماتمداران کے بازوؤں میں زور حیدری عنایت فرما۔ پروردگار جو مومنین مشتاقان حج و زیارات ہیں انہیں اس سعادت عظمیٰ سے جلد از جلد اور بار بار مشرف فرما، پرچم اسلام اور پرچم حسینی کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کا خاتمہ فرما۔ اے معبود اس دنیا میں امن و امان کو قائم اور دائم فرما۔ بار الہا اس اوسین اور RMS چینل کی خدمت گزار جناب علی نوید میثم کی حفاظت فرما۔ پروردگار تیری آخری حجت حضرت بقیت اللہ العظم امام زمانہ علیہ السلام کو ہم سے راضی فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو حضرت کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تمام مرحومین کی روح کے ایصال ثواب کے لیے شاد فرمائیں۔